الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ولا تمشی فی الارض مرحا صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم الامین۔ ناظرین کرام، ادب یہ وہ قیمتی جوہر ہے کہ جس انسان کو ادب نصیب ہو جائے اس انسان کی زندگی نکھر جاتی ہے، اس کی گفتگو میں نکھار آتا ہے، اس کی شخصیت نکھر جاتی ہے، اس کا ظاہر باطن سنور جاتا ہے جس کے اندر ادب پایا جاتا ہے۔ اگر آپ ادیان عالم کا مطالعہ کریں، تمام ادیان اس وقت دنیا میں جتنے بھی موجود ہیں، تو دین اسلام کا یہ طرہ امتیاز رہا ہے کہ اس نے اپنے پیروکار کو ادب کی تلقین بھی کی اور مؤدب بنایا بھی۔ جی ناظرین، ادب اسلام کا طرہ امتیاز ہے۔ ادب انسانیت کے ماتھے کا جھومر ہے۔ ادب انسان کو منزل کے قریب کرتا ہے۔ انسان کی کوئی منزل ہو، وہ دنیا کی ہو، وہ آخرت کی ہو، دنیاوی و اخروی، ہر قسم کی منزل انسان کو ادب کے ذریعے ملتی ہے اور ادب سے منزل قریب ہو جاتی ہے۔ یقین کرے، دنیا نے بڑے بڑے اہل علم کو ڈوبتے دیکھا ہے، مگر اہل ادب کبھی ڈوبتا نظر نہیں آئے گا۔ اہل علم گمراہ ہو سکتا ہے، اہل ادب کبھی گمراہ نہیں ہو سکتا، کیونکہ وہ ادب والا ہے۔ حدیث مبارک ہے، نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اوقفوا انفسکم واہلیکم بتقوی اللہ وَأَدِّبُوهُمْ۔ فرمایا خود اور اپنے گھر والوں کو تقوی پر روکو، تقوی کے ساتھ روکے رکھو، وَأَدِّبُوهُمْ، اور انہیں ادب سکھاؤ۔ خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں حکم دیا ہے کہ ادب سکھاؤ، بلکہ ایک جگہ حدیث مبارک ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ والدین کا اولاد کو بہترین تحفہ یہ ہے کہ وہ ادب سکھائے۔ ایک والد اپنے بیٹے کو ادب سکھائے، ماں اپنی بیٹی کو ادب سکھائے۔ ادب وہ زیور ہے جو بیٹیوں کی زینت ہے، ادب وہ زیور ہے جو بیٹوں کے سر کا تاج بنتا ہے۔ تقاضا یہ ہے کہ ہم جس رشتے کے ساتھ منسلک ہے، ہم اس رشتے کا حیا کریں اور اس کا ادب کریں۔ بحیثیت انسان ہمارا خالق اللہ ہے، تو اللہ کی ذات کا بھی ادب ہے۔ آپ کہیں گے یہ تو بڑی عجیب بات ہے، ہم اللہ کا ادب کیسے کریں؟ وہ تو ہمیں کبھی نظر نہیں آیا، وہ تو کبھی ہمیں کسی پیکر میں دکھائی نہیں دیا، پھر ہم اس کا ادب کیسے کریں؟ جی ناظرین، حضرت بایزید بسطامی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کو پتہ ہے کائنات ولایت میں ان کا ایک بہت بڑا نام ہے۔ حضرت بایزید بسطامی ایک جگہ لکھتے ہیں، فرماتی ہیں، لوگوں اگر اللہ کا ادب سیکھنا ہے نا تو زلیخا سے سیکھو۔ کسی نے کہا حضرت یہ کیا بات ہوئی، زلیخا سے ادب کیسے سیکھے؟ فرمایا یاد کرو جب اس نے یوسف کو تنہائی میں بلایا تھا، اور جب حضرت یوسف علیہ السلام کو اس نے اپنی طرف مائل کرنا چاہا، تو اس سے پہلے اس نے کام کیا۔ کیا کیا؟ اس کے کمرے میں ایک بت پڑا تھا، اس نے اس بت کے اوپر کپڑا ڈال دیا۔ جناب یوسف علیہ السلام نے فرمایا یہ کیا کیا تم نے؟ اس نے کہا یوسف یہ میرا معبود ہے،
اور اس کے سامنے اس قسم کی حرکت کرتے ہوئے مجھے حیا آتی ہے۔ بایزید بستامی فرماتی ہیں زلیخا سے پوچھو معبود کا ادب کیسے کرتی ہے۔ اس نے ادب کی وجہ سے اپنے محبوب پر کپڑا ڈال دیا کہ یہ مجھے اس قابل اعتراض حالت میں نہ دیکھے۔ آج ہمارا یقین ہے، عقیدہ ہے، ایمان ہے کہ اللہ ہمیں دیکھ رہا ہے یقین نہ کہ وہ تو ہر وقت ہمیں دیکھ رہا ہے۔ تو جب عقیدہ بھی ہو، یقین بھی ہو کہ وہ دیکھ رہا ہے، ہم پھر اس کے سامنے گناہ کریں؟ ایمان سے بتائیے، ہم اس ذات کی بے ادبی نہیں کر رہے تو اور کیا کر رہے؟ ادب یہ ہے تنہائیوں میں بھی حیا آئے کہ میرا اللہ مجھے دیکھ رہا ہے۔ اس کائنات میں ادب کا سب سے بڑا سزاوار، جس کا سب سے زیادہ ادب بنتا ہے، وہ اللہ رب العزت کے ساتھ ہے۔ اللہ اکبر۔ اب اللہ کے بعد از خدا بزرگ توئی قصہ مختصر نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ۔ آقا سے جو ہمارا رشتہ ہے وہ ہمارے نبی ہیں، ہم ان کے امتی ہیں۔ وہ ہمارے آقا ہیں، ہم ان کے غلام ہیں۔ ہمارے لیے وہ وجہ نجات ہے، اس دنیا میں بھی اس دنیا میں بھی۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے آداب تو اللہ نے قرآن مجید میں واضح انداز میں فرمایا، لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی، خبردار میرے نبی کی آواز سے آواز بھی اونچی نہیں کرنی۔ نبی چل رہے ہوں تو خبردار آگے نہیں چلنا۔ یہ وہ ذات ہے جس کے آداب اللہ نے خود بتائے۔ اور ناظرین، تاریخ گواہ ہے، صحابہ نے بھی پھر وہ ادب کر کے دکھایا۔ حضرت عباس ابن مطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور کے چچے، تو کسی نے پوچھا، اب دیکھیے ادب والوں کا مقام کیا ہے۔ حضرت عباس سے کسی نے پوچھا، عباس آپ بڑے ہیں یا حضور بڑے ہیں؟ آئے خائے، اس کا مقصد تو یہ تھا نا کہ عمر میں کون بڑا ہے، آپ بڑے ہیں یا حضور بڑے ہیں؟ ادب والے تھے نا۔ حضرت عباس کا جواب سنیے، یہ بھی کہہ سکتے تھے کہ میں بڑا ہوں حضور چھوٹے ہیں، نہیں۔ ادب والوں کے ہاں ان الفاظ کی گنجائش نہیں ہوتی۔ جواب پتہ کیا دیا؟ حضرت عباس فرماتی ہیں، لوگوں بڑے تو حضور ہی ہیں، میں ذرا پیدا پہلے ہو گیا تھا۔ یہ ہے ادب، بڑے حضور ہی ہیں، بس میں ذرا پیدا پہلے ہو گیا تھا، میری عمر کچھ زیادہ ہے، بڑے وہی ہیں۔ یہ ہے ناظرین ادب۔ قرآن کریم کتاب ہدایت ہے، اس کا ادب بھی ہم پہ فرض ہے۔ ایک ایک آیت، ایک ایک لفظ، ایک ایک حرف، ایک ایک حرکت کا ادب، یہ بڑی قابل ادب، بڑی قابل ادب کتاب ہے ناظرین۔ اور اس قرآن نے، اللہ اکبر، اقبال نے کہا تھا، وہ معزز تھے زمانے میں مسلمان ہو کر، ہم خار ہوئے تارک قرآن ہو کر۔ اس قرآن نے تو بڑے بڑے لوگوں کو عروج عطا کر دیا، جنہوں نے اس کا ادب کیا۔ ہم تو شاید الماریوں میں رکھ کے بھول جاتے ہیں نا، چند دن بعد اٹھاتے ہیں، اس کی گرد صاف کرتے۔ ہمارا تو حال یہ ہے۔ اور جنہوں نے اس کا ادب کیا، حضرت بشر حافی رحمت اللہ تعالی علیہ، ولایت میں بہت بڑا مقام ہے۔ کبھی آپ نے ان کی ہسٹری پڑھے کہ حضرت بشر حافی ایک شرابی تھے، اور اپنے شہر بغداد کے مانے ہوئے شرابی، نام ڈنکا بچتا تھا ان کا بشر حافی کا، بڑا ڈیرے دار بندہ تھا یہ، شراب کے دور چلتے۔ ایک دن اپنے گھر سے تیار ہو کر اعلیٰ پوشاک پہنی ہے، خوشبو لگا کے نکل رہے اور اپنے شراب خانے کی طرف رواں دم ہے، تو دیکھا کہ ایک نالی میں کاغذ کا ٹکڑا پڑا ہے جس پہ قرآن کی آیت لکھی۔ بشر حافی کے چلتے قدم روک گئے، بیٹھے، وہ ٹکڑا اٹھایا، ادب سے صاف کیا، چوما اور اونچی جگہ پہ رکھا۔ بس قرآن کا یہ ادب پسند آ گیا۔ اس دور کے ولی حضرت سفیان ثوری
रहमतुल्लाह अलैह को भेजा, फरमाया जाओ बिशर हाफी की तौबा करवाओ। मौला अचानक बिशर हाफी पे नजर करम कैसी हो गई? फरमाया उसने मेरे कुरान का अदब इतना किया है, मुझे बिशर हाफी की अदा पसंद आ गई। नाजरीन, अदब, औलिया का अदब, फिर आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम के सहाबा का अदब, हुजूर के अहले बैत का अदब। आज पता नहीं कैसी फजा चल पड़ी, ना हुजूर की आल का हया, ना हुजूर के असहाब का हया। जो आल वाले कहलाती हैं वो असहाब की ताजीम नहीं करते, जो असहाब वाले कहलाती हैं वो आल की ताजीम नहीं करते। नाज़रीन, ये तो वो हस्ती है जहां लफ्ज भी बड़े सोच के बोलने पड़ते हैं। एक लफ्ज भी इनकी शान के मुनाफी जुबान से निकल गया तो उम्र का सरमाया जाता है। फिर औलिया का अदब, उलमा का अदब, अगर शागिर्द है तो उस्ताद का अदब। अल्लाह अकबर। हजरत मुजद्दिद अल-फिसानी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, शेख अहमद सरहंदी रहमतुल्लाह ताला अलैह, कौन मुजद्दिद अल-फिसानी, अल्लाह अकबर, रात को सोते तो एहतियात से सोते कि कहीं मेरे पांव उस्ताद के घर की तरफ ना हो जाए। उनके बारे में मशहूर है कि जब वो क़ज़ाए हाजत के लिए वाशरूम में जाते, अपने हाथों को चेक करते कि मैं कुरान लिख रहा था, हदीस लिख रहा था, कहीं कोई स्याही मेरे हाथ पे लगी तो नहीं रह गई, पहले उसे साफ करते। ये है अदब, वालिदैन का अदब। इस्लाम की तालीम तो ये है, नौजवान मैं बिलखुसूस तवज्जो चाहूँगा, इस्लाम की तालीम तो ये है, अगर बाप बेटा चल रहे हैं, दिन का वक्त है, बेटा पीछे चले, वालिद आगे चले, और अगर रात का वक्त है, बेटा आगे चले, वालिद पीछे चले। ये है इस्लाम ने हमें अदब सिखाया। खबरदार, आवाज बूढ़े बाप से ऊंची ना हो, आवाज मां की आवाज से ऊंची ना हो। इन्होंने बड़े नाजों से पाला है। कुरान ने तो यहां तक कह दिया उफ तक ना कहो। हम फिर कभी इंशाल्लाह किसी लेक्चर में उफ पे बात करेंगे कि ये उफ क्या है, जिसे कुरान ने कहा ये बूढ़े हो जाए तो उफ तक ना कहो। कुजा ऊंचा बोलना, आज बाप बेटा चल रहे हो तो पता ही नहीं चलता, कभी बेटा आगे है कभी बाप आगे, ये सोच ही नहीं कि ये मेरा बाप है। अदब है। बुजुर्ग तो यहां तक फरमाती है कि बाप के पीछे हाथ बांध के यूं चलो जैसे गुलाम आका के पीछे चलते। हमारा बाप, हम कैसे उससे आगे जा सकते हैं? ये अदब हमें कुरान ने बताया। हजरत अब्दुल्ला इब्ने उमर रजी अल्लाह ताला अन्हु घोड़े पर बैठे, बड़ी तेज रफ्तारी से जा रहे, देखा कि सामने से एक आराबी आ रहा है, बद्दू आ रहा है। आपने फौरन घोड़ा रोका, साथी साथ है, घोड़ा रोका, उसके करीब पहुंचे तो नीचे उतरे, नीचे उतरकर अदब से मिले, सलाम किया, अदब किया। जब नीचे उतरे, सलाम किया, अदब किया, जेब में हाथ डाला, जो था हदिया पेश किया। तो लोगों ने पूछा हजरत अब्दुल्ला इब्ने उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से, शेख ये कौन थे जिनका आपने इतना अदब किया, आपने अपनी तेज रफ्तारी एकदम मौकूफ की और आप नीचे उतर आए, फिर इनकी खिदमत की, ये कौन थे? हजरत अब्दुल्ला इब्ने उमर ने फरमाया कि ये मेरे वालिद जनाब सैयदना फारूक आजम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के दौर में उनके पास आया करते थे, ये उनके दोस्त थे। और आज मुझे हया आई है कि मेरे बाप का दोस्त गुजरे और मैं तेजी से सलाम किए बगैर गुजर जाऊं। नाज़रीन, इस्लाम तो ये है। इस्लाम तो, मैंने जो आयत पढ़ी, वला तमशी फिल अर्दी मरहा, अल्लाह फरमाता तुम जमीन पर भी अदब से कदम रखो। आज इंसान इंसान की ताजीम नहीं कर रहा। आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम काबे का तवाफ कर रहे, तवाफ करते 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 कदम रुके, काबे की तरफ देखा, फरमाया काबे में जानता हूं तू बड़ी अजमत वाला, बड़ी रिफत वाला, बड़े मुकाम वाला, तेरी बड़ी तौकीर है, मगर याद रख मेरे एक उम्मती की इज्जत तुझसे कहीं ज्यादा है। अल्लाह अकबर। आज हम एक दूसरे की ताजीम क्या करते, अदब क्या करते? आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम सहाबा के साथ बैठे, एक जनाजा आ रहा है। जब वो जनाजा करीब आया तो सरकार अपनी जगह से खड़े हो गए।
صحابہ بھی کھڑے ہو گئے. جب کھڑے ہو گئے جنازہ گزر گیا تو صحابہ نے عرض کی یا رسول اللہ یہ تو ایک یہودی کا جنازہ تھا اور یہ لازمی بات ہے کہ وہ جنازہ کسی غیر مسلم کا ہونا ہی چاہیے, کیونکہ اگر مسلمان کا ہوتا تو حضور خود اس جنازے میں ہوتے, صحابی ہوتا. تو حضور ایک جگہ بیٹھی ہے, صحابہ ساتھ ہے, جنازہ آ رہا ہے تو سرکار کھڑے ہو گئے. جب جنازہ گزر گیا عرض کی یا رسول اللہ آپ اس کے لیے کھڑے ہوئے, یہ تو ایک یہودی کا جنازہ ہے. سرکار نے جواب پتہ کیا دیا, فرمایا جانتا ہوں یہودی کا جنازہ ہے مگر وہ انسان تو ہے نا, یہ ہے ہمارا دین. ہمارے نبی نے تو یہودیوں کی جنازوں کا بھی ادب اور احترام کے والا رویہ ان سے رکھا ہے. آج مسلمان کا گلا کاٹ رہا ہے. حاکم شہر کی اس بند گلی کے پیچھے میں نے ایک شخص کو خون اگلتے دیکھا, تم تو کہتے تھے ہوتے ہیں درندے ظالم, میں تو انسان کو انسان نگلتے دیکھا. آج گلے کاٹے جا رہے ہیں, بھائی بھائی کا دشمن. ادب احترام والا آج وہ رویہ وہ جذبہ بالکل مفقود ہو چکا ہے. یہی وجہ ہے ہمارا معاشرہ اگر بد امنی کا شکار ہے تو اس کی بنیادی وجوہات میں سے ایک وجہ ادب کا نہ ہونا. ہم نہ بڑے کا ادب کرتے ہیں نہ چھوٹے کا. آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے تو بے ادب شخص کے بارے میں کہا کہ اس کا میری امت سے تعلق ہی نہیں ہے. جو بے ادب ہے اس کا کوئی تعلق نہیں ہے, نہ مجھ سے تعلق ہے نہ میری امت میں اس کا شمار ہوگا. آئیے اس ادب کی فضا کو عام کریں, ادب کریں. اور آخر میں ایک پیغام آپ تک پہنچانا چاہتا ہوں. آج کل ہر شخص یہ شکوہ کرتا ہے کہ میری عزت نہیں ہوتی. ہر باپ کہتا ہے میری گھر میں عزت نہیں ہوتی, استاد کہتا ہے شاگرد میری عزت نہیں کرتے, پیر کہتا ہے مرید میری عزت نہیں کرتے, شیخ کہتا ہے میرے مقتدی میری عزت نہیں کرتے. ہر بندے کو شکوہ ہے. کیوں نہ ایک کام کریں, اگر آپ کی عزت کوئی نہیں نہ کرتا, ایک کام کریں, آپ عزت کرنا شروع کر دیں. اگر میری اولاد میری عزت نہیں کرتی تو کوئی بات نہیں, میں شروع کر دوں. حضور نے فرمایا تقریموا اولادکم, اپنی اولاد کی عزت کیا کرو. اگر اولاد میری عزت نہیں کرتی میں شروع کر دوں, پھر دیکھیے گا اللہ رب العزت لوگوں کے دلوں میں میرا ادب ڈال دے گا. اگر کوئی میری عزت نہیں کرتا, میرا ادب نہیں کرتا, کوئی بات نہیں, میں شروع کر دوں. حل جزاء الاحسان الا الاحسان. پھر ادب کروں گا تو بدلے میں ادب ملے گا, رسپیکٹ دوں گا تو بدلے میں رسپیکٹ ملے گی. اب جس کے جی میں آئے وہ پائے روشنی, ہم نے تو دل جلا کے سر عام رکھ دی.